جنات انسان کے جسم میں کس طرح سے داخل ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور جب وہ داخل ہوتے ہیں تو کیا نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں یہ نشانیاں بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ جب کسی انسان کے جسم کے اندر جنات داخل ہوتے ہیں تو وہ کن طریقوں سے اور کس طریقے سے داخل ہوتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز ہوتی ہے ناک کا سوراخ۔ ناک کے سوراخ کے ذریعے سے جنات انسان کے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ ایک ہوا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ یا پھر آنکھ کے سوراخ کے ذریعے سے، یا کانوں کے سوراخ کے ذریعے سے، یا پیروں کے ناخن کے ذریعے سے وہ جنات انسان کے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اچھا، جب کسی انسان کے اوپر یہ اثرات ہوتے ہیں تو اس کی 5 نشانیاں ہیں۔ وہ 5 نشانیاں آپ سمجھ لیں، اس سے یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ کسی انسان کے اوپر جنات کے اثرات ہیں یا نہیں ہیں۔ 5 نشانیاں، پہلی نمبر پہ کہ اچانک بے ہوشی یا غصہ یا عجیب حرکتیں کرنا۔ اچانک غصہ آنے لگنا اور بے ہوشی انسان کے جسم کے اندر ہو جانا اور عجیب حرکتیں انسان کا کرنے لگنا، یہ نشانی ہوتی ہے انسان کے اوپر جنات کے اثرات کی۔ اس کے علاوہ نماز یا قرآن کی بات سن کر، نماز ہو رہی ہے اس کی آواز سن کر، یا قرآن سن کر تکلیف محسوس ہونا۔ جس انسان کے اوپر اثرات ہوں گے نا، اس کو قرآن سے تکلیف محسوس ہونے لگے گی، قرآن اس کو گراں گزرنے لگے گا۔ اس کے علاوہ مستقل طور پر سر میں درد رہنا، اور یہ درد کسی بیماری کی وجہ سے نہ ہو، ٹینشن کی وجہ سے نہ ہو، یعنی طبی کوئی وجہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ویسے ہی ہمیشہ پرابلم یہ رہتی ہو کہ سر میں ہمیشہ درد رہنا، تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں میں حمل میں بھی بعض مرتبہ رکاوٹ آ جاتی ہے، بعض مرتبہ یا حمل ساقط ہو جاتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کا حمل بار بار ساقط ہوتا ہے، تو بعض مرتبہ اس اثر کی بھی وجہ ہوا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ خواب میں سانپ یا کتے یا سایہ دیکھنا، اور یہ اتنا زیادہ دیکھنا کہ بار بار دکھنا، اور اس کے بعد انسان اچانک آنکھ کھل جائے تو وہ انسان پانی ہو، یعنی کہ ایسا ہو کہ رونگٹے ایک دم کھڑے تھے اس کے۔ تو یہ نشانیاں وہ ہیں جو اس انسان کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں جس انسان کے اوپر کسی قسم کے اثرات ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بھی سمجھ لیں کہ اس سے چھٹکارا کیسے پا سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ کوشش کیا کریں کہ ہمیشہ باوضو رہیں۔ دوسری چیز یہ کہ سورہ فلق، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر روزانہ دم کیا کریں، صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، اور آیت الکرسی 2 مرتبہ صبح، 2 مرتبہ شام میں پانی پہ دم کر کے اس پانی کو پینا شروع کر دیں۔ یہ عمل آپ 3 دن سے 7 دن تک انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں، کسی بھی قسم کا کوئی اثر ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے حفاظت آپ کی کرے گا، اور پوری طرح سے آپ ان اثرات سے نجات پا سکتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے پیسے کی برکت اور طاقت دیکھیے، جو آپ تھوڑا تعاون ہر مہینے ان غریبوں کے نام کرتے ہیں، جن کے گھروں میں چولہے نہیں جل پاتے ہیں، جن کے بچے بھوک سے بلک کے سوتے تھے۔ الحمدللہ جو ہماری آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی ہر مہینے ان غریبوں کو راشن دینا، ان بیماروں کا علاج کرانا، یہ تمام کام جو ہماری سوسائٹی کر رہی ہے، اور آپ کی ہوئی مدد سے جو ان غریب گھروں میں کھانا بنتا ہے، تو یہ صرف اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم تمام لوگوں کے لیے خوب ساری دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہر مہینے ان لاچاروں، بیواؤں اور بچوں کے لیے اتنے پیسے ضرور نکالیں کہ جس سے ان کا چولہا بجھ نہ پائے، اور ہمیشہ وہ لوگ کھاتے پیتے رہیں، اور ہم تمام لوگوں کے لیے وہ دعائیں کرتے رہیں۔ تو آپ لوگ اس سلسلے کو جاری رکھیے، آپ اپنے نام سے، اپنے مرحومین کے نام سے ضرور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اسکرین پر آپ کو جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔